تم آج نیزے پہ سر اٹھا لو، تم آج اس کے بچوں کے ساتھ ظلم کر لو، مگر مستقبل اسی کا ہے، اللہ اس کا مددگار ہے، منصور اس کا اللہ ہے، مددگار اللہ ہے اس کا۔ اور آپ دیکھیں امام حسین کا مددگار اللہ کیسا ہے کہ ہر شخص اپنی عزت سمجھتا ہے کہ اپنے گھر میں حسین کی مجلس کرے، نیاز کرے، مجلس کرے، سبیل لگائے۔ میں اتفاق سے آج ایک منظر دیکھ رہا تھا، چپلیں نہیں تھیں، بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، مگر ایک بالٹی میں سبیل لیے روڈ پہ بیٹھا تھا اور گلاس بھر بھر کے چلتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا تھا حسین کے نام پہ پانی پی لو۔ ہر شخص اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، جس کے پاس جتنی توانائی ہے، جس کے پاس جتنی اس کی حیثیت ہے، اس کے مطابق۔ کیا معلوم کس کی کیا چیز قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ امام حسین کی عظمتوں کا بیان جب امام مکے سے چلے ہیں، اب یہ مصائب کے باب میں نے روایت تحریر کی تھی آپ کے لیے کہ اس مجمع میں پڑھوں۔ لما سار الحسین من مکہ، جب امام حسین مکے سے روانہ ہوئے کربلا کے لیے، لقی ہے افواج من الملائکۃ المصومین والمردفین، تو اللہ سبحان اللہ، جب حسین مکے سے روانہ ہوئے ہیں تو رستے میں ملائکہ مقربین، مصومین، مردفین، ان کے افواج نے مقابلہ مولا سے ملاقات کی۔ افواج، فوجی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، افواج کا لفظ ہے، ہمارے یہاں بھی 3 افواج ہیں، 3 فوجیں ہیں، یعنی جتنے بھی پروردگار عالم کی طاقتیں ہیں نا، اس کی طرف سے مدبرات امر ہیں۔ کبھی مدبرات امر اللہ کہتا ہے ان فرشتوں کو، افواج من الملائکہ، مصومین، مردفین، ملائکہ کی فوجوں نے، کہیے ترجمے میں، ملائکہ کی فوجوں نے امام حسین سے ملاقات کی۔ فی ایدیہم الحراب علی نجب من نجب الجنہ، جنت کے بنے ہوئے اوزار جنگ ان کے ہاتھ میں تھے۔ جنت کے بنے ہوئے اوزار جنگ کیا ہوں گے بات میں کسی اور۔ پھر فسلموا علیہ، سب نے سلامی دی امام حسین کو۔ مکے سے حسین آ رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، رستے میں افواج ملائکہ نے ملاقات کی ہے اور سلامی دی ہے امام حسین کو۔ وقالو، اور کہا سلامی دینے کے بعد، یا حجت اللہ علی خلقہ بعد جدہ و ابیہ و اخیہ، اے اللہ کی حجت اپنے نانا، اپنے بابا، اپنے بھائی کے بعد مخلوق الہی پر، اے اللہ کی حجت۔ ان اللہ امد جدک بنا فی مواطن کثیرہ، آپ کے جد کی اللہ نے ہمارے ذریعے سے کثیر موقعوں پر، ہمارے ذریعے سے آپ کے جد کی مدد کی اللہ نے۔ اور اب ان اللہ امدک بنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم کربلا میں آپ کی مدد کریں۔ اور پھر جب کربلا میں امام حسین پہنچے تو امام نے ان فرشتوں کو منع کر دیا، میں تم سے مدد نہیں لوں گا۔ تو یہ واپس گئے، یا اللہ حسین نے کہا کہ میں امتحان دے رہا ہوں، میں مدد نہیں لوں گا۔ وہاں فرشتوں کی بدر میں، احد میں، خندق، خیبر میں، مختلف جگہوں پر وہاں ضرورت تھی، وہاں رخصت تھی، یہاں عزیمت ہے، وہاں جلال دکھانا تھا، یہاں تو مجھے اپنا امتحان دینا ہے۔ یا اللہ حسین نے ہمیں واپس کر دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہیں میں نے حسین کے پاس بھیجا تھا، تم وہیں رہو گے جب تک میری اجازت ہے۔ اور اب قبر امام حسین پر وہ فرشتے محدقین ہیں، امام حسین کے کربلا میں وہ فرشتے رہتے ہیں۔ کبھی غور کیا وہاں کی روحانیت و نورانیت خاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں کی فضا میں فرشتے ہیں۔ قبر امام حسین پر ان فرشتوں کی نوکریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، خدمت گزار ہیں وہاں کے فرشتے۔
جو کربلا میں امام حسین کے مزار پہ رہ رہے ہیں۔ ولا یسرف فی القتل، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے حسین کو مار دیا، ناانصافی نہیں کرو، زیادتی کر رہے ہو، بہت کر دیا، زینب کے سر سے چادر اتار لی، سکینہ کے گوشوارے کھینچ لیے، بیویوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، خیمے جلا دیے۔ امام سجاد جب خیمے جل رہے تھے نا تو امام سجاد بستر علالت پر تھے، ایک شخص نے امام کا بستر کھینچ لیا۔ جناب زینب اس منظر کو یاد کر کے بہت روتی تھی کہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب زین العابدین کے نیچے سے بستر کھینچا گیا تھا۔ ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے، ایک بی بی ایک جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی تھی، خیمے کی چوب سے ٹکرا کر پیچھے ہٹتی تھی، پھر دوسرا راستہ لیتی تھی اس میں اندر جانے کے لیے۔ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے اس کو نظر نہیں آ رہا، کسی نے اس کے سر پہ کوئی ضرب ماری ہے جس کی وجہ سے اسے نظر نہیں آ رہا۔ کہتا ہے میں دوڑتا آیا اور میں نے آ کے کہا تمہیں نظر نہیں آتا، آگے آگ جل رہی ہے، تم آگ میں جا رہی ہو؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہا یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی اس جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پر اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا کر لے کر آئے۔ اجرکم اللہ۔ آج 11 محرم ہے، کل شام غریبہ کی مجلسوں میں آپ نے شرکت کی۔ اللہ یہ عشرے کی عبادت ہم سب سے قبول کرے۔ مگر عزادارو، آج کا دن بھی اہل بیت کی مصیبت کا اپنی نوعیت کا مختلف دن ہے۔ آج کے دن بھی امام حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر رہا۔ امام حسین کو سب اپنے اپنے کشتے اٹھا کر لے گئے، حتیٰ بعض شہداء کے جنازوں کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، مگر ایک زہرا کے لال کا لاشا، ایک فرزند رسول کا لاشا، کربلا کی زمین، گرم زمین، دھوپ کی شدت، جناب امام سجاد پہلے زائر جسد حسین ہیں۔ جب بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کیا جا رہا تھا اور سب بیویاں بیٹھ چکی تھیں اور سب بیویوں کو بیٹھنے میں جناب زینب نے مدد کی تھی، مگر زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور جب اکیلی رہ گئی تھی نا کہ کوئی جناب زینب کو اونٹ پر بٹھانے والا نہیں تھا، تو اس وقت آپ نے نہر کی طرف رخ کر کے ایک آواز دی تھی۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ شام جائیں نا تو زیارت نامہ آپ پڑھیں گے، اور جب پڑھتے ہیں تو اس کے 3 یا 4 صفحے پہ لکھا ہوا ہے سلام ہو اس بی بی پر جو 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی، تو وہ نہر کی طرف رخ کر کے آواز دے رہی تھی عباس تم نے مدینے میں بڑے چاؤ سے مجھے سوار کیا تھا، اور اب زینب کربلا میں سوار ہو رہی ہے، آؤ اپنی بہن کو سوار کرواؤ۔ مگر کوئی نہیں تھا جو جناب زینب کو کربلا میں سوار کرواتا۔ اب کس مصیبت سے، کس مشکل کے بعد، کس آزمائش کے بعد جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہوں گی۔ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ زین العابدین بابا کے لاشے پہ کھڑے ہیں، لاشے کو دیکھ رہے ہیں، لاشے کے قریب کھڑے ہیں اور لاشے کو دیکھ رہے ہیں، اور حالت ایسی غیر ہوتی جا رہی ہے کہ شاید کچھ ہی دیر میں روح پرواز کر جائے گی۔ جو اس مصیبت کے بعد، اس مصائب کے بعد اونٹ پر بیٹھی، انہوں نے خود سے خود کو اونٹ سے گرا دیا، اور جب بی بی خود گری ہیں تو امام سجاد نے بابا کا لاشا چھوڑ دیا، قریب آ کر پھوپھی کو سہارا دیا۔ کیسے آئے امام سجاد اس کا بیان بھی بہت مشکل ہے، گرتے تھے، اٹھتے تھے، پھوپھی کو آوازیں دیتے تھے، پھر پھوپھی کو سہارا دیا اور کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے اور پھر مجھے حق دیجئے کہ میرا کیا حال ہے۔ اب جناب زینب جب اپنے بھائی کے لاشے پر آئی ہیں، سخت جملہ کہہ رہا ہوں، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی ہیں، مقتل کے جملے ہیں۔ ایک شخص نے انگوٹھی اتارنے کے لیے امام کی انگشت مبارک کو ہی بریدہ کر دیا ہے۔ ایک شخص نے امام حسین کے کمر میں بندھے ہوئے پٹکے کو کھولنے کے لیے
وہ کہتا ہے جب میں پٹکا کھولنے لگا تو حسین نے 2 گراہیں لگائی ہوئی تھی اس پھٹے ہوئے کرتے کو روکنے کے لیے. حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا تھا اور 2 گراہیں لگائی ہوئی تھی. کہتا ہے جب میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھا اور گرہ پر آ کے رک گیا. کہتا ہے میرے اندر طاقت کم نہیں تھی, میں نے مکمل طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر ہاتھ ہٹتا نہیں تھا. وہ کہتا ہے جب ہاتھ ہٹتا نہیں تھا تو میں نے خنجر نکالا اور حسین کا ہاتھ کاٹ دیا. اب رونا اس بات پر ہے کہ جناب زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا. تبھی تعجب سے کہا تھا, پائنتی آ جاتی, سرہانے آ گئیں, اور تعجب سے بھائی کا لاشا دیکھتے دیکھتے آخر ایک جملہ, پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا, بی بی نے فرمایا انت اخی زینب, کیا تم ہو زینب کے بھائی حسین؟ اور پھر یہ کہہ کر مدینے کی طرف رخ کیا, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء ومقتول اعضا مسلوبت الامامۃ والردا. نانا آسمان کے فرشتے آپ پر سلام کرتے ہیں, یہ ہے آپ کا حسین جسے آپ زبان چساتے تھے, جسے آپ گود میں اٹھاتے تھے, جو آپ کی پشت پر سوار رہتا تھا, یہ ہے آپ کا حسین جس کا امامہ اتار کے لے گئے, جس کی ابا اتار کر لے گئے, جس کا سر کاٹ دیا, جس کے وجود کو, بدن کو قطع کر دیا. یہ کہہ کر جناب زینب نے امام حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کی, کچھ زمین سے اٹھایا اور ایسے اٹھا کر فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان, یا اللہ ہمارے پاس حسین سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا, ہماری جانب سے اس قربانی کو قبول کر لے, ہماری طرف سے ہمارے اس حسین کو قبول کر لے. اہل بیت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں.